صحابہ کرام کا جو قرآن سے تعلق ہی تھا کہ انہیں حق الیقین حاصل تھا، اور ہم اس کے الٹے ہیں۔ ہمیں اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ صرف سن کر اور اس کو مان نہیں لینا ہوگا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہاں یہ ہمارے لیے نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ ماننے سے ہماری مسئلے اور ہماری یہ جو پستی ہے وہ بدل نہیں جائے گی۔ ہمیں دل سے ماننا ہوگا کہ یہ صرف اور صرف قرآن ہی اللہ کا کلام ہے اور اس کے سوا نجات کا کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا، اور واحد حل ہے ہماری اس زندگی کو عروج اور غلبہ حاصل کرنے کا کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جو ہمارے حالات ہیں وہ درست کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کی تعلیمات کو عام کریں، اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کے لیے کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گی قرآن کی ایک آیت سے، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ نشانیاں ہم انسانوں پر بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اسے نصیحت حاصل کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر امیمہ۔ ہم سبھی نے جانا کہ قرآن کتنی پرعظمت کتاب ہے، اتنی پرعظمت کتاب، وہ بھی اللہ کا کلام اور ہر ایک مسلمانوں کے گھروں میں موجود۔ اس کے باوجود بھی ہم جہاں پہلے ٹھہرے تھے وہی موجود ہیں آج بھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صاف ہے، قرآن سے دوری۔ اور اگر ایسا ہے تو اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اپنے کلام سے بے پناہ محبت، اس کی قدر، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، آمین۔ اور آئیے اب آج کے پروگرام کی دوسرے اسپیکر سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی دوسرے اسپیکر ہیں بہن اسما پروین۔ سسٹر اسما IERO کے سینئر گروپ کی ممبر ہونے کے ساتھ ہی ساتھ تقویٰ اسلامک اسکول کے ٹیچر بھی ہیں۔ بہن کی زندگی کا مقصد دعوت و تبلیغ ہے اور IERO کی زیادہ تر خدمات میں یہ پیش رہتی ہیں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ریکویسٹ کریں گے کہ مائک پر آئیں اور اپنی گفتگو کی شروعات کریں۔ موضوع قرآن کے معجزات، بہن اسما پروین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعات، میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہو ہی چکے ہیں کہ آج کے اس جلسے کا عنوان ہے رمضان المبارک کا تحفہ، قرآن مجید، اس کی عظمت و معجزات۔ قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں ابھی آپ نے جان ہی لیا کہ قرآن کتنا عظیم کلام ہے، اور آئیے اب قرآن کے معجزات کے بارے میں جانتے ہیں۔ معجزہ لفظ اعجاز سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عاجز کرنا، یعنی وہ کام جس کے کرنے اور سمجھنے میں لوگ عاجز ہوں، جس کے کرنے کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور معجزہ ایک خدائی عمل ہے جو عالمگیر قوانین یا طبعی قوانین سے بالا تر اور ماورائے ادراک ہوتا ہے، یعنی انسانی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے۔
اور اکثر دنیا میں کچھ لوگ اپنے کرامات دکھاتے رہتے ہیں جسے وہ معجزہ نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ایگزامپل ہے پرہلاد جانی کا۔ پرہلاد جانی نام کے ایک شخص نے اس بات کا کلیم کیا کہ اس نے 70 سال تک نہ تو کچھ کھایا اور نہ ہی پیا ہے، یعنی خود کو معجزے کے طور پر اس نے پیش کیا۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب وہ 11 سال کا تھا تو اس کی زبان کو گاڈس نے ٹچ کیا تھا، اور تب سے اس کے اندر سے کھانے اور پینے کی چاہت ختم ہو گئی ہے۔ اس بات پر کافی ریسرچز ہوتے رہے، اور پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ پرہلاد جانی کے روم میں ایک ورکنگ ریفریجریٹر پایا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو شخص اس بات کا کلیم کر رہا ہے کہ وہ نہ تو کچھ کھاتا ہے نہ پیتا، اس نے 70 سال تک کچھ بھی نہ کھایا نہ پیا ہے، اس کے گھر میں اس کے روم میں ریفریجریٹر کی کیا ضرورت؟ یعنی دنیا میں جو لوگ بھی خود کو معجزے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، معجزہ قرار دیتے ہیں، وہ اصل میں معجزہ نہیں بلکہ صرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا طریقہ یا پھر خود کی پاپولیرٹی کے لیے یہ سارے ڈھونگ کیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں معجزہ کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھاتا ہے۔ جیسا کہ سوچئے، آگ جس کے اندر جلانے کی صفت ہے، جب اس میں آگ میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ جل جاتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوا؟ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور وہ آگ نے ان کا کوئی اثر نہیں کیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے پر آگ کا کوئی اثر نہ ہونا، یہ ہے اصل میں معجزہ کی انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی چیز کو یا کسی شخص کو آگ میں ڈالا جائے اور وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہ کرے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے، کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے مر جائے اور وہ اس کو زندہ کر دے؟ ایسے عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے بناتے اور پھر اس نے پھونک دیتے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا۔ انسانی سمجھ سے بالا تر ہے یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا بحر ارما کے 2 حصے ہو جانا اور اس میں خشکی کا راستہ نکل جانا، اور اس راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے پورے لشکر کا نکل جانا، یہ ہے معجزہ۔ کہ انسان کر سکتا ہے کیا کہ ندی میں فوراً راستہ بنا دے اور اس میں سے نکل جائے؟ کر سکتے ہیں کیا؟ انسان کی سمجھ سے، انسان کی طاقت سے باہر ہے یہ ساری چیزیں۔ جو چیز انسانی سمجھ سے ماورا ہو، اصل میں وہی معجزہ ہے، انسان جس چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور معجزہ اپنے مقاصد کو تبھی پورا کر سکتا ہے جب کہ اس دور کے یا اس علاقے کے لوگ ان ساری چیزوں سے واقف ہوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اور رسولوں کے ذریعے اسی طرح کے معجزے اس دور میں پیش کیے جس دور کے لوگ ان سارے علم و فن سے واقف تھے۔ جیسا کہ جس قوم میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ قوم جادوگری میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کے معجزے پیش کیے۔ کیا کہ ان کو عصائے موسیٰ اور ید بیضہ دے دیا کہ سارے جتنے جادوگر تھے ان کے سارے جادو دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کہ طب میں یعنی میڈیسن میں مہارت حاصل کرتی تھی، میڈیسن میں بہت ترقی یافتہ تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا چیزیں دے کر پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نابینا، جو دیکھنے والے نہیں ہوتے، ان کو بینا کر دیتے، اور جزامیوں یعنی کوڑھیوں کو ٹھیک کر دیتے اللہ کے حکم سے، اور اتنا ہی نہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اسی طرح سے اور جتنے علم و فن سے نوازا، جتنے ساری چیزوں سے نوازا، وہ اس دور کے لیے بالکل سمجھ سے الگ تھا، سمجھ سے لوگوں کے پرے تھا۔ یعنی ہر دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کے علم و فن کے مطابق معجزے پیش کیے۔ اور اب جب کہ انسانی ذہن اتنا ارتقا کر چکا تھا کہ اس طرح کے معنوی معجزے انسان سمجھ سکتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ویسا معجزہ اس دور میں پیش کیا، ان لوگوں کے لیے پیش کیا۔ یعنی عصائے موسیٰ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ان سارے معجزات کا سردار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری معجزہ بھیجا، جو تمام معجزات کا معجزہ ہے، جو میریکل آف میریکلز ہے، جو ان سارے معجزات سے کہیں زیادہ بڑا ہے،
اور وہ معجزہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ قرآن حکیم وہ معجزہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا، جو کہ تمام معجزات کا معجزہ ہے، اور اس کا کوئی ایک معجزاتی پہلو نہیں، یہ کئی طرح سے معجزہ ہے۔ قرآن مجید جس کے کئی معجزاتی پہلو ہیں، سب سے بڑا قرآن مجید کا جو معجزہ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ فصاحت ورڈ فصیح سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے صاف، شفاف، شیریں، اور قرآن مجید کے جیسے صاف، شفاف، انسان کو سمجھ میں آنے والا اس جیسا کوئی کلام ہی نہیں ہے، اور قرآن مجید کو پڑھنے سے جو مٹھاس ملتی ہے اس جیسی مٹھاس دنیا کے کسی کلام میں نہیں، اور قرآن مجید کے جیسا بالیغ بھی کوئی کلام نہیں۔ یعنی اس کو جب جب انسان پڑھتا ہے اس کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا سوچئے، جس وقت قرآن مجید نازل کیا گیا، عرب کے لوگ خود کو، جو کہ عربی زبان میں ماہر تھے، جو خود کو عرب اور دوسرے کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے، جب ان کے سامنے قرآن مجید کو پیش کیا گیا تو وہ بالکل خاموش رہ گئے، گویا وہ خود گونگے ہو گئے ہوں، کیونکہ انہوں نے اس کے پہلے کبھی اتنا فصیح اور اتنا بلیغ کلام دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور آج بھی کوئی کتنا ہی عربی زبان کا ماہر شخص کیوں نہ ہو، قرآن جیسا کلام نہیں پیش کر سکتا۔ قرآن مجید خود اس بات کو اوپن چیلنج کر رہا ہے۔ فرمایا سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، تو لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں تم بھی گڑھی ہوئی، اور بلا لو جسے چاہو اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ یعنی قرآن مجید خود چیلنج کر رہا ہے کہ اگر یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید خود سے گڑھ لیا ہے، تو پورا قرآن نہیں، قرآن کی جیسی صرف 10 صورتیں لے آؤ، اور جس کو چاہو اس کو مدد کے لیے بلا لو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 میں کہ اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ یعنی ایک صورت سورہ کوثر بھی ہو سکتی ہے جو صرف 3 آیت پر مشتمل ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک لائن میں ایک پوری سورہ ہو گئی، لیکن کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے کے کوئی کسی نے اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا کہ وہ قرآن جیسی ایک سورہ بھی لا سکتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب بھی قرآن مجید میں ہی دے دیا۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 83 میں، جس سے ہم نے اپنی گفتگو کی شروعات بھی کی، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ قرآن کا مثل بنا لائیں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی تمام انسان اور جن، ہر ایک انسان، سب لوگ مل جائیں، ساری طاقت اکٹھا کر لیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جس کو بھی چاہے ملا لیں، قرآن جیسا لانا چاہیں تو اس جیسا لا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہی ہے کہ قرآن جیسا کوئی کلام نہ دنیا میں تھا، نہ ہے، نہ آگے رہے گا۔ اور قرآن مجید کا کہ معجزاتی خد و خال محض ایک حرف بھی ہو سکتے ہیں جو خود کئی معنی دیتے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی کتنی آیت میں کتنی زیادہ گہرائی ہے۔ قرآن مجید ہر دور میں اپنے نئے معنوں کی تخلیق کرتا جاتا ہے، اور ہر دور میں قرآن مجید کی جو تعویل کی جاتی ہے وہ اس دور کے لیے بالکل لوگوں کے اطمینان کرنے لائق، لوگوں کے قبول کرنے لائق ہوتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جس آیت کی جو تعویل پہلے دور میں کی گئی وہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی بالکل ٹھیک تھی، اور آج جو قرآن مجید کی تعویل کی جا رہی وہ آج کے لیے بھی بیسٹ ہے۔ سائنس کی کچھ آیات ایسی ہیں جو انسان آج پڑھتا ہے سوچتا ہے کہ یہ آیت تو آج سائنس کا دور ہے تو آج ہم کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ رہی، پہلے کے دور میں لوگوں نے کیا سمجھا ہوگا۔ لیکن پہلے کے دور میں بھی جو تعویل کی گئی وہ ان لوگوں کے لیے بھی اطمینان دینے والی تھی، اور آج ہم کو سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آج بھی ہم کو اطمینان دینے والی ہے۔ پہلے بھی قرآن نے خود کو پروف کیا لٹریچر کے ذریعے کہ قرآن جیسا فصیح اور بلیغ کلام کوئی نہیں تھا، اور آج سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آج بھی قرآن مجید خود کو پروف کر رہا ہے، اور آگے آنے والا دور پتہ نہیں کیا دور ہو، کس چیز کا دور ہو،
اس دور میں بھی قرآن مجید خود کو پروف کرے گا، کیونکہ قرآن مجید صرف ایک قوم، ایک قبیلے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے یہ قرآن، اور ہر دور میں قرآن خود کو پروف کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہی ہے، اور قرآن مجید جو کہ ہر دور میں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ فرمایا سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 34 میں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو اکٹھا کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ہم ضرور کریں گے، ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہاری پوڑ پوڑ تک درست کر دیں۔ اس آیت کو پہلے کے لوگوں نے بھی سمجھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ ایک انسان کی پوڑ پوڑ تک درست کر دے، کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور آج اس آیت کی تعویل آج ہم بہتر طریقے سے آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پوڑ پوڑ درست کرنے کا مطلب کیا تھا۔ فرانسس گالٹ نے 1880 میں انسانوں کی پہچان کے لیے فنگر پرنٹس نکالنے کا طریقہ اپنایا، اور آج ہم جانتے ہیں کہ انہیں دو انسانوں کی انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دو جڑواں بہنوں کی بھی فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ پوڑ پوڑ تک درست کر دے گا، یعنی انسانوں کی پہچان بھی درست دکھا دے گا اس وقت انسانوں کی فنگر پرنٹس کے ذریعے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید نے پہلے بھی پروف کیا اور آج بھی قرآن مجید پروف کر رہا ہے، آج کے دور کے لیے بھی قرآن مجید نشانی ہے۔ قرآن مجید ایسا کلام ہے جو کہ کبھی بھی انسان چاہے جتنا اس کو پڑھ لے اس سے کبھی سیچوریٹ نہیں ہوتا، یعنی انسان کتنا پڑھے گا، کوئی کتاب کو کتنا زیادہ پڑھتا ہے، کوئی بک اس کو بہت زیادہ پسند آئی تو کیا کرے گا، ایک بار پڑھے گا، 2 بار پڑھے گا، 3 بار پڑھے گا، بہت زیادہ پسند ہے کچھ دنوں کے بعد نکال کے پھر پڑھے گا، 4 بار 5 بار، اس سے زیادہ تو انسان کہے گا بس اب نہیں پڑھا جاتا ہے، پہلے جو مزہ آتا تھا وہ اب تو آتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کی یہ فیلنگ ہو جاتی ہے کہ اگر اب ہم سے کوئی یہ کہے کہ تم پیسہ لے لو کچھ اور یہ بک کو پھر سے پڑھ دو تو انسان کہے گا نہیں اب ہم نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ انسان ساری زندگی بھی پڑھے تو اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ انسان پوری زندگی اس کو پڑھتا ہے اور ہر بار قرآن مجید کی کچھ آیات کو دیکھ کر گویا ایسا لگتا ہے کہ ارے اس آیت کو جیسے ہم نے پہلے کبھی پڑھا ہی نہیں، ارے یہ آیت تو ایسی ہے جیسے ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، آج پہلی بار اس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ انسان جب پڑھے تب اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ذرا سوچیے جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4 وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو، اس وقت کتنا کلام آیا تھا، تیسری یا چوتھی وحی تھی، اس تھوڑے سے کلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو۔ یعنی اتنے تھوڑے سے کلام کو بھی انسان پڑھے گا نا تو کبھی بھی سیچوریٹ نہیں ہوگا کہ اب بالکل ہم سیر ہو چکے ہیں قرآن مجید سے، اب اس کو بالکل ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ تو انسان قرآن مجید کو چاہے جتنا پڑھے اس سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، اس سے کبھی بھی سیچوریٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ جو انسان ساری زندگی پڑھتا ہے۔ اور قرآن مجید ایسا کلام ہے جو کہ انسان کی فطرت کے مطابق بات کرتا ہے، یعنی انسانی فطرت جس چیز کو قبول کرتی ہے قرآن مجید ہم سے وہی بات کرتا ہے۔ جیسے سچ بولنا ہر انسان جانتا ہے کہ اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ہر انسان سچ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا۔ ہر انسان سچ کو پسند کرتا ہے، جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے اور سچوں کا ساتھ دینا پسند کرتا ہے۔ اور قرآن مجید بھی ہم سے یہی کہہ رہا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی ہم خود بھی سچ کو پسند کرتے ہیں اور قرآن مجید بھی ہم سے اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اسی طرح ہر انسان انصاف کو پسند کرتا ہے اور ناانصافی کو قطعی پسند نہیں کرتا ہے، ناانصافی کو قطعی اچھا نہیں جانتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھولے رہتے ہیں اس بات کو، لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی کرے تب ہم کو بڑا یاد آتا ہے ارے انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، اچھا نہیں کیا، اللہ ان کو سمجھے گا۔ یعنی دل میں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ انصاف کرنا اچھی بات ہے، انصاف کو ہی ہم دل میں محبوب رکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید بھی ہم سے یہی کہہ رہا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 152 میں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کہو تو انصاف کی کرو چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی ہوں۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی شخص ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پسند کرتے ہیں کیا؟ نہیں نا، ہر انسان ظلم کو ناپسند کرتا ہے۔ اور قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟
سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 19 میں وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.